السلام علیکم ہائی ویئرس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم کچھ بات کریں گے پاکستانی پولیٹکس کے اوپر، کیونکہ آج پاکستان میں 2024 میں الیکشن ہونا ہے، جو کہ 8 فروری کو اناؤنس کی گئی ہے۔ ابھی تک وہ ماحول نظر نہیں آ رہا جو کہ پہلے الیکشنز میں ہوتا تھا، جو گہما گہمی اور جو الیکشن کمپین اور جلسے وغیرہ ہوتے تھے، گویا وہ ابھی تک ماحول نہیں بن سکا، کیونکہ ڈر اور خوف والا ماحول بنا ہوا ہے ابھی تک، خاص طور پہ ایک پارٹی کے لیے۔ لیکن اسی کی نسبت وہی پارٹی تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہوتی تھی الیکشن کے دنوں میں، جس کو دیکھ کر دوسری پارٹیز بھی کافی ایکسائٹمنٹ کرنی پڑتی تھی ان کو۔ جلسے وغیرہ ایک دن میں 5 5 6 6 جلسے کرتے تھے، جو کہ بیک ٹو بیک ہوتے تھے۔ گویا وہ ابھی تک ماحول نظر نہیں آ رہا۔ 8 فروری ایک الیکشن کی ڈیٹ ہے، جس سے 54 دن پہلے الیکشن شیڈول اناؤنس کرنا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کو، گویا وہ ابھی تک نہیں آ سکا۔ الیکشن کمیشن تو کنٹینیوسلی کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن ابھی تک جو کہ کچھ تجزیہ نگار ہیں یا کچھ ماحول جو نظر آ رہا ہے، وہاں کچھ ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے۔ ایک رائے آئی تھی کہ یہ کچھ دن پہلے تجزیہ نگار ریویز پر کہہ رہے تھے کہ ایک رائے ہے کہ اگلے سال کے سپتمبر اکتوبر تک الیکشن ہوں گے، جو کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک ایسا سیٹ ہوا ہے، ایک ایسی گود سیٹ ہوئی ہے جس میں بیٹھنے والا بدلتا رہتا ہے لیکن گود وہی رہتی ہے، جو کہ 2018 میں کوئی اور بیٹھا تھا، ابھی کوئی اور بیٹھنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن وہ وہاں ہی سارے لوگ وہیں نظر جمائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب الیکشن ہوں گے اور ان کی طرف سے کب سگنل ملے گا اور الیکشن ہوں گے۔ تو وہاں سے ابھی تک سگنل ابھی تک نہیں نظر آ رہا کہ کہاں کب الیکشن ہوں گے۔ تو لیٹس سی، ہوپفلی پاکستان میں الیکشن ہو، ایک اچھا ماحول ہو، ایک آئینی اور قانونی اور جبر سے پاک ماحول ہو الیکشن کے بعد، کیونکہ ابھی تک جو کہ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ آنے والے الیکشن میں کس نے جو جیتنا ہے، اور ایک گہما گہمی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جو الیکشن کروانے والے ہیں وہ کچھ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ایک گود سے دوسری گود میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک وہاں ایک پریشر بلڈ ہوا تھا، لیکن الیکشن کے بعد یہ سچویشن ڈیفیوز ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک الیکشن کے علاوہ ایک پاکستان میں بہت ہی بدقسمتی سے ایک ایسا سسٹم سیٹ ہوا جہاں پولیٹکس ہیں وہ اپنے ظلم گناتے ہیں، جو کہ عوامی مسائل ہیں اس سے دور رہتے ہیں۔ وہ آئے روز ٹی وی پہ یہی گناتے ہیں کہ ہمارے پاس ساتھ یہ ظلم ہوا، وہ ہوا، وہی ایپیسوڈ رپیٹ ہوتی ہے، اگلے الیکشن میں وہی پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اور دوسری رو رہی ہوتی ہے۔ تو کچھ پولیٹیشنز کو بھی پاکستان میں کچھ ایسی اپنے آپ کو ایسا ماحول دینا چاہیے اور اپنی عادات اور اپنے اصول کچھ بلڈ کرنے چاہیے کہ جو کہ ایک ناانصافی والا اور یہ ظلم والا ماحول ختم ہو، ایک اچھے ماحول اور ایمانداری اور ایک سالڈ ماحول ہو جس کے اوپر ایک ایسی عمارت کھڑی ہو جس سے لوگوں کے اوپر لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ کیونکہ پاکستان میں جو کہ ایک پاورفل لوگ جو طبقہ ہے اسی کا کنٹرول رہتا ہے، گویا انہوں نے لاسٹ 3 4 ماہ سے بہت زیادہ محنت کی ہے، کیونکہ پاکستان کی صورتحال بہت ہی ڈاؤن ہو چکی تھی جیسے ہی یہ پچھلی گورنمنٹ گئی ہے، اور اس کے بعد بھی تو اس کے لحاظ سے انہوں نے کافی سچویشن کو ہینڈل کیا، انہوں نے اچھی کوشش کی ہے۔ جو کہ ایک اسٹاک ایکسچینج تھی وہ 41,000 پر ٹریڈ کر رہی تھی، لیکن وہی آج کل 63 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ڈالر ریٹ وہ بھی 330 سے لے کر واپس 284 پہ ہے، تو بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ، ایک اچھی نیت ہے، ان کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ محنت بھی وہی کرتے ہیں، کیونکہ پاکستانی پولیٹیشین ہیں وہ بھی ایک مخلص ہو جائیں پاکستانی عوام کے ساتھ، اپنی جائیدادوں اور دوسرے جو اپنی مالیت ہے، کرپشن ہے، اس سے دور ہو جائیں اور صرف عوامی طور مسائل پر توجہ دیں، جیسے کہ دوسرے ملکوں میں ایک ہیلدی ڈبیٹس ہوتی ہیں الیکشن کے دنوں میں اور لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں وہاں، اور یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے ڈبیٹس ہی ڈیفرنٹ ہے۔
کوئی کہہ رہا ہے کہ میری والدہ نے یہ قربانی دی تھی، ہم نے یہ کر دیا تھا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سزا دی گئی، تیسرا کہہ رہا ہے مجھے 9 مئی میں دبایا جا رہا ہے۔ تو پاکستانی میں ٹی ویز پر جب بھی دیکھیں یہی بحث شروع ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی عوامی مسائل ہیں جو کہ مزدور طبقہ 30,000 میں کیسے گزارا کر رہا ہے، بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، اور پاکستانی 60% لوگ وہی ہیں، 65% جو کہ غربت کی نکیر سے نیچے ہیں۔ تو ان لوگوں کا سوچنا چاہیے، ان کے لیے ورک کرنا چاہیے، اور پاکستانی جو کہ پاورفل طبقہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ گویا کہ بہت محنت کر رہی ہے ریسنٹ دنوں میں پاکستانی معیشت کے لیے۔ ان کو بھی چاہیے کہ ایک اچھی نیت سے ایک ایسی آگے الیکشن میں ایسی عمارت سیٹ کرے جس سے لوگوں کا اعتماد ہو، جس سے لوگوں نے جس کو چوز کیا اسی کو گورنمنٹ دی جائے، اسی کے ساتھ بیٹھا جائے، ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اور پاکستانی عوام کا خیال کیا جائے، کیونکہ جیسے ہی یہ تفریق والا اور یہ ماحول بنا رہے گا تو نہ پاکستانی عوام کو فائدہ ہوگا اور نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ایک اچھا الیکشن میں پرسکون الیکشن ہونے چاہیے جو کہ بغیر کسی تشدد کے، اور ایک ایماندار والے الیکشن ہونی چاہیے، اور ایک ایسی عمارت سیٹ کریں ایمانداری والی جس سے آپ کی جو ابھی سٹیپ لے رہے ہیں وہ فیوچر میں بھی آپ کی مدد دے سکیں۔ ہوپفلی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی پولیٹکس وہ بھی اپنے آپ کو چینج کریں گے، اور جو پاورفل لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا سا نظر ثانی کرنی چاہیے جس کے پاکستان کے لیے فائدہ ہو۔ تھینک یو۔